Let us continue our discussion further on the issue of maintaining ethical standards. When we talk of ethical standards, we have seen that there are some basic areas that need to be dealt with. For example, building trust, displaying patience, tolerance, maintaining confidentiality, and at the same time teaching autonomy to students. جب ہم اسٹوڈنٹس کو آزادی دیتے ہیں اپنی رائے بیان کرنے کی اور اپنی ڈیسیژنز مینٹین کرنے کی، سو بیسکلی وی آر ٹریننگ اسٹوڈنٹس سو دیٹ دے کین مرج ویل ان دا سوسائٹی اینڈ میک بیٹر ڈیسیژنز فار دیم سیلوز. ہم جب اٹانومی کی بات کرتے ہیں، دس از اے ہائیلی امپورٹنٹ ایتھک دیٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ ان اسٹوڈنٹس. Decisions should never be forced upon students. Students should be taught to make their own decisions and make decisions according to the different circumstances that they are in. The best thing that we can do with students as teachers and as parents is to give them an independent thought process. یہ thought process جو ہے یہ بہت important ہے اور جو decisions ہیں وہ کبھی بھی جو ہے فورسبلی لاگو نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے، کوئی بھی رول جو ہے، کوئی بھی قانون جو ہے وہ آپ زبردستی لاگو کریں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں یا پیپل ان جنرل دے ول نیور بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی ایسنس آف دا رول، کہ کوئی بھی رول جو ہے، کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ کیوں امپوز کی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو جب ہم ایتھیکل اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو آزادی رائے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ فل آٹونومی دیں تاکہ وہ اپنے مسئلے کو جینوئنلی سمجھ سکیں. بعض اوقات مسئلہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو بلوٹ کر دیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں، چونکہ بعض چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں، دے آر انیبل ٹو ڈسائفر دا مین ایشو. ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے. لیکن ہم اگر ڈسکشن کے ذریعے اور تھرو پراپر ٹالرنس اور اس کے ساتھ ساتھ پراپر ڈسکشن میکنزمس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں تو اسٹوڈنٹس کین ایکچولی ارائیو ایٹ بیٹر ڈیسیژنس. دے کین انڈرسٹینڈ دیٹ دی ایشو از ویری اسمال اینڈ دا ایشو ڈز ناٹ انوالو ایکسٹریم میجرس. تو وہاں پر جب تک اٹانومس تھنکنگ نہیں آئے گی، جب تک ہم اسٹوڈنٹس کو خود سوچنے کا موقع نہیں دیں گے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صحیح طور پر ڈیسیژنز نہ لے سکتے ہیں اور نہ مسئلے کے حل کی طرف جا سکتے ہیں. ہم ایک جو بڑی نیگیٹو ایلیمنٹ ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے دیٹ وی میک ڈیسیژنز فار آور چلڈرن. وی ایز ٹیچرز میک ڈیسیژنز فار اسٹوڈنٹس، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کل ریاضی کا امتحان دیں گے. اگر انہوں نے کوئی یونٹ صحیح طور پر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے مگر کل امتحان دیں گے، وہ عام طور پر اسٹوڈنٹ سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا وہ امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. So this autonomous thinking, autonomous decision making, it generally does not rest with the students and children. School میں teachers are making decisions for students, گھر میں parents are making decisions for students. So autonomous thinking کی development جو ہے وہ رک جاتی ہے. And then ہوتا یہ ہے کہ جو students ہیں then they are unable to make decisions for themselves. اور یہ بات جو ہے پھر ساری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہے. جتنی جلدی ہم ڈیسیژن میکنگ اسٹوڈنٹس کو دکھائیں ان کے لیے پریکٹیکل لائف میں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ چیزوں کو صحیح طور پر ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں. کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ تبھی آتی ہے، ریفلیکٹیو میجرز تبھی اسٹوڈنٹس لے سکتے ہیں جب آپ ان کو یہ سکھائیں. وین یو رول دا بال ان دیئر کورٹ دین اٹ بیکمز ایزی فار دیم ٹو میک ڈیسیژنز، ٹو اینالائز تھنگس. دا بیسٹ گفٹ دیٹ یو کین گیو ٹو اسٹوڈنٹس اینڈ چلڈرن as teachers and parents is teach them autonomous thinking. Tell them to make their decisions in the light of the advice that you give them. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آپ کوئی ایڈوائس نہ دیں یا آپ اپنی رائے نہ دیں، یہ ضرور دیں، مگر بہرحال جو ڈیسیژن میکنگ ہے دیٹ شوڈ ریسٹ ود دا اسٹوڈنٹ. کیونکہ مسئلہ اسٹوڈنٹ کا ہے، اس کا حل کوشش یہ کریں کہ اسٹوڈنٹ تلاش کرے آپ کی ایڈوائس پر کام کرتے ہوئے. کیونکہ جب آپ جو ہے کوئی فیصلہ سنا دیں گے تو پھر اس میں اسٹوڈنٹس کی جو رائے ہے وہ جو ہے مسخ ہو جائے گی. ہمیں یہ کرنا ہے کہ بحیثیت استاد کے ہم نے اسٹوڈنٹ کو ایک پر اعتماد شخص بنانا ہے
اور پر اعتمادی تبھی آتی ہے جب ہم کوشش یہ کریں کہ اسٹوڈنٹس اپنی ڈیسیژن میکنگ خود کریں. So this is something which is very, very important, and this is something which we must teach to the students from a very early age.